میں جانتا ہوں کہ یہ نہ کچھ سننے کا موقع ہے اس موسم میں نہ سنانے کا، لیکن آپ کی سننے اور سمجھنے کی طلب کو دیکھ کر میں کسی خواہش کو پامال کرنے کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہوں۔ چنانچہ حسب فرمائش ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کروں گا جس کی فرمائش کی گئی ہے۔ ممبر نور پہ جلوہ افروز باوقار مشائخ کرام، بالخصوص نبیر سرکار برہانپور حضرت علامہ مولانا احمد اشرف صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ اظہار العلوم برہانپور، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ و قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ اشرفیہ کھجرانہ اندور، و جملہ مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، شعراء ذوی الاحتشام، اور اس بھیگی بھیگی رات میں بھی پوری بیداری سے بیٹھی سنی آواز۔ ایک نعت پاک جسے میں نے آپ کے پڑوس مہیشور میں پڑھی تھی اور اہل مہیشور ہی کی خواہش ہے کہ اسے یہاں بھی پڑھ دیں، بس اسی سے سلسلے کا آغاز کر دیں، اور جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا انشاءاللہ ویسے ہی میرے پڑھنے کا رنگ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے پوری وفاداری کے ساتھ، مکمل ذمہ داری کے ساتھ، اور خاص کر اس کھرگون کا ماحول دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے، اس نعت پاک کو میں نے 2011 کے سفر عمرہ میں بالکل مواجہ پاک گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے لکھا تھا۔ جتنا آپ کو یہاں اس وقت اس برسات میں بیٹھنے میں دقت ہو رہی، اس سے زیادہ مجھے وہاں لکھنے میں ہو رہی تھی، کیونکہ کچھ اساماجک تتو دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ ان کو اسی بات کی تکلیف تھی کہ میں اتنے پیار سے آقا کا گنبد کیوں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب کہنے سے نہ میں ڈرا نہ میرا باپ ڈرتا، اور مجھے مزہ آتا ہے جب نجد میں کوئی حجازی آتا ہے۔ بہرحال وہ منع کرتا رہا، میں قلم چلاتا رہا، نعت پاک نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہو دیکھیں۔ بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، بھیگ پاتے ہیں بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، سب کو مل جا سب کو مل جا اے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے۔ سامنے سے پبلک دیکھ رہی، چڑھیں مت اسٹیج پہ، کسی کو چڑھنے مت۔ آئیے یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بھیگ پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے، کہ حسن جنت کا حسن جنت کا تو اترن ہے اسی
حسن یوسف میں نظر آتا اثر آتا یوسف میں نظر اثر آتا ہے سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے میں چن کے اشعار کیونکہ وقت کم ہے اور سب کچھ اسی میں ڈالنا ہے توجہ چاہوں گا دیکھیے گا مولانا قطب الدین صاحب پوری زندگی کے ساتھ میرے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں اور بچپن سے لے کے اب تک یہ کم سے کم چہرے کی شناخت باقی ہے ملاقاتیں کم ہیں لیکن تعلقات آج بھی ہیں پوری زندگی کے ساتھ توجہ چاہوں گا تیار ہیں آپ لوگ یہ شعر دیکھیے بالکل حسینی تیور کے ساتھ کہ نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں نعمتیں رکھ کے کھلایا تو سبھی کرتے ہیں فاقہ کر کر کے کھلائے جو وہ گھر آئے جو وہ گھر آقا ہے دیکھئے گا ہم تو صرف جم میں بیٹھے لیکن ہمیں سکون سے بیٹھالنے والوں نے کیا خدمت کی ہے توجہ چاہوں گا بالکل حسینی تیور کے ساتھ یہ شعر سنیے گا کہ دین کے واسطے سہین کے واسطے صحرا میں بیابانوں میں دین کے واسطے رام بیابانوں میں اپنے کنبے کو لٹا دے وہ جگر لٹا دے وہ جگر آقا ہے اب وہ رمجھم بھی ختم ہوئی ہے تو یہ شعر سنیے گا توجہ کے ساتھ تیار ہے آپ لوگ سفر معراج کو ذہن میں رکھیں کہ کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین کعبۃ اللہ سے چلے ساتھ میں جبریل امین بعد سدرہ کے ہوا جو وہ سفر سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے بھیک پاتے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے اس نامساعد حالات میں بھی ایسے موسم میں بھی خاص کر سناوت بازوں کی ایک کثیر تعداد ہے اور ہمارے ابرار بھائی کی سرپرستی میں پورا مجمع آیا ہے میں ان کے حوالے سے سب کے حوالے کر رہا ہوں اللہ قبول فرمائے یہ قیمتی ترین شعر نظر کر رہا ہوں زندگی کے ساتھ پہلے مصرے میں ہماری عادت کیا ہے وہ سنیں اور دوسرے مصرے میں حضور کی سیرت کیا ہے پہلی کریں محسوس کریں چہ نسبت خاکر اب عالم پاک کہاں ہماری عادت اور کہاں ہمارے آقا کی سیرت خاص توجہ چاہوں گا کہ عقل والوں کو بھی
آ جاتا ہے بے وجہ جلال، عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال، عقل والوں کو بھی، عقل والوں کو بھی آ جاتا ہے بے وجہ جلال۔ گالیاں سن، گالیاں سن کے دعا دے نہ ہنر آگا، کے دعا دے نہ ہنر آگا، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بگ بادے ہے جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ اور مقطع کا شعر ہے، اور یہ بھی عجیب انداز سے ہوا، بالکل حضور کے مواجہے پہ۔ سوچ رہا تھا کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں، پکڑ دھکڑ بھی چل رہی تھی، چل مسجد چل مسجد۔ اجرت میں پہنچا، سرکار کو سلام پیش کیا، سامنے سے یہ مقطع آ گیا۔ ایسا لگا جیسے حضور نے دیکھ کے کہا کہ بیٹا اسی کو پڑھ دے، فکر کے گھوڑے کو مت دوڑا۔ میں جلسے کی انتظامیہ اور بالخصوص محبان اشرف نوجوانوں کے حوالے سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے کہ اب اور آمین بھی کہنا ہے، ابھی نہیں، جب وہ وقت آئے گا، یعنی کس کی آمین قبول ہو جائے، آپ کا نام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بگ بادے ہیں جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، اپنی کملی میں، اپنی کملی میں چھپا لیجئے آقا مجھ کو، نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا، نور مانا کہ گنہگار مگر آپ کا، سب کو مل جائے پناہ وہ نگر آپ کا ہے، بگ بادے ہے جہاں لوگ وہ در آپ کا ہے۔ چھم کے درود پاک پڑھنا، باواد بلند پڑھنا۔ اس لیے کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے۔ بچپن سے لے کے 55 تک اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہو۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یہ محبوب آپ فرما دیں، توجہ فرما دیں، اپنے چاہنے والوں سے فرما دیں، ان سے فرما دیں جن میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے، کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے تو کوئی شجاعت کا بطر جلیل ہے، کوئی علی ہے تو کوئی ولی ہے۔ ان خوش نصیبوں سے فرما دیں کہ میں نے جو خدمت کی ہے، جو تمہیں اسلام و ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس ڈیوٹی کا، اس خدمت کا مجھے تم سے کوئی اجرا نہیں چاہیے، کوئی کرایہ، اور آسان کر دوں تو کوئی نذرانہ نہیں چاہیے۔ اگر کچھ دینا ہے تو بس میرے گھر والوں سے محبت کرو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں اگر کوئی نذرانہ دینا ہے تو اس سے اچھا کوئی نذرانہ نہیں کہ میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، اور ان کے ونش، ان کی اولادوں سے محبت۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی آیت پاک سنی،
بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ایک دم یہ 3-4 منٹ ذرا کان کھول کے، دونوں کان کھول کے، دونوں آنکھ کھول کے سننا۔ اس کے بعد اگر آپ اٹھک بیٹھک بھی شروع کر دو، برسنے بھی لگے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پھر بیٹھالا کیسے جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ 4-5 منٹ بڑا کروشل ہے، توجہ چاہوں گا۔ عرض کیا حضور من ہی قرابتک التی وجبت علینا المؤدہ، سرکار وہ آپ کے اہل بیت، وہ اہل قرابت، آپ کے رشتہ دار، وہ گھر والے ہیں کون جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی، سنت نہیں، مستحب نہیں، واجب کر دی گئی، وجبت علینا المؤدہ۔ اتنا کہنا تھا، حضور کا مزاج بھی بڑا لطیف، اپنے پردے کو ہٹایا اور زور سے آواز دی، یا علی تعال، اے علی تعال۔ مولا علی بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں، سرکار نے اپنے داہنی طرف انہیں کھڑا کیا، پھر فرمایا یا فاطمہ تعالی، اے میری بیٹی فاطمہ ادھر آ۔ عزت مآب، عصمت مآب جناب سیدہ پردہ داری کے ساتھ اپنے بابا جان کے ساتھ بائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ حسنین کریمین کھیل لیتے، حضور نے فرمایا اے یا ابنایا، اے میرے بچوں ادھر آؤ، یا حسن تعال، یا حسین تعال۔ حسن حسین اپنے ننھے قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے نانا جان کی باہوں میں پہنچ گئے۔ اب ادھر نبی، دائنی طرف علی ہیں، بائیں جانب فاطمہ ہیں، سامنے حسنین ہیں، حضور نے اپنی ردائے پاک کملی مبارک سب کے اوپر ڈھک دی اور فرمایا اے لوگوں، ہاؤلائی اہل بیتی، یہی وہ میرے گھر والے جن کی محبت تم سب پر واجب کر دی۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کیا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم انی احبہم واحب من یحبہم، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرے۔ مطلب حضور نے کلیئر کر دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والے تو کروڑوں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے شاید اربوں میں ہوں، محبت کرنے والے کروڑوں میں ہوں، مگر میں اسی سے محبت کروں گا جو علی سے کرے، جو فاطمہ سے کرے، جو حسن سے کرے، جو حسین سے کرے۔ فاسق آج تک الجھا، مگر بریلی کے عاشق نے بتا دیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین موقع اور تھا جب حضور نے اسی طرح چاروں کو بلایا، وہ بھی بتاتا ہوں۔ مدینہ شریف ہجرت ہو گئی اور تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، تو کچھ لوگوں کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں۔ پہنچ گئے کیا؟ حالانکہ میں وہاں نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ خیر سنیوں کی سمجھداری کو سلام اور آپ کی وفاداری کو بھی سلام۔ ہم گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ ارے تمہیں کون روک رہا ہے؟ تم بھی بڑھو، یہ تو ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ مدینے کے منافقین اور دیگر جو سرداران کفار تھے ان کو یہ تکلیف تھی، اور خاص کر